ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خواتین و حضرات, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. رؤوف حسن صاحب, میں آپ کو آپ ہی کی پارٹی کے دو بڑے رہنماؤں کی گفتگو سنوانے لگا ہوں. دین آئی ہیو ویری امپورٹنٹ کوشچنس کہ یہ جو مذاکرات والی بات ہے, کچھ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے, کچھ وائبس حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں, پارٹی پالیسی ایگزیکٹلی ہے کیا اور اتنا ابہام کیوں ہے؟ گنڈا پور صاحب کی گفتگو سنوائیں پروڈیوسر صاحب. پھر عارف الوی صاحب نے گزشتہ چند روز پہلے جو ہے وہ ملاقات کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں. باہر آ کر انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی سنیے. عمران خان صاحب سے ملا تھا, انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہے کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے دوسرے کے ہم نے نہیں بات کرنی, تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں بات کرنی. انہوں نے تو اپنی انا کو بھی قربان کیا کہ نہیں, کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے مسائل کا. اب آپ کی پارٹی میں مختلف قسم کی آراء ہم نے دیکھی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی نہیں چاہیے, کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے سیاسی لوگوں سے, کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے صرف اسٹیبلشمنٹ سے کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے. دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں جو کہتے تھے کہ کرش کر دینا ہے, یہ فتنہ ہے, اس کا سر کچل دینا ہے, مچھ جیل کے مرچی وارڈ میں بھیجوں گا, 200 مقدمات قائم ہو گئے, وہ رہائی کے لیے بھی راضی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, ادھر چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن؟ یہ رانا صاحب کا جو بیان ہے ریکنسیلیشن کا, اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ بتائیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی آپ کو. دیکھیے, یہ پپٹس ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پپٹس ہیں. یہ ان کی تنابیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں. پرائم منسٹر ہو جائے یا یہ رانا صاحب ہو جائیں یا اور لوگ ہو جائیں. ایشو یہ ہے کہ ان سب کی جو ہے نا بیکس جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو اب کمزور فیل کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو 1 year ago اور 2 years ago. تو یہ پپٹس جو ہیں, ان کی تنابیں ہلائی گئی ہیں کہ جی آپ یہ راگ الاپیں, تو یہ راگ الاپ رہے ہیں. ان کے اپنے تئیں کچھ نہیں ہے, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, کوئی طاقت کوئی پاور نہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں رانا صاحب جو ہیں وہ میسج کس کا کنوے کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا یا نواز شریف؟ پیس کا, اسٹیبلشمنٹ کا. نواز شریف کے پاس کیا ہے؟ تو پھر تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. نہیں, مگر ہم نہیں چاہتے. ہم دیکھیں, آپ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں, عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. بالکل, آپ نے میرے پروگرام میں کنفرم کیا کہ آپ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں. تو اگر وہ دروازہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جن کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے بات چیت کا, رانا صاحب انہی کے آپ کے خیال میں ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے, تو پھر بسم اللہ کریں. ان کے پاس اپنے ترجمان بہت ہیں, وہ اپنے ترجمان سے بات کرائیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. رانا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ ہوگا, کیونکہ یہ تین میں سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے افراد ہیں جو کہ ڈائریکٹ الیکشن فراڈ کے بینیفیشریز ہیں. ان کے ساتھ اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں ہمارے لیڈر کی طرف سے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا دروازہ کھلا تھا, کھلا ہے اور کھلا رہے گا, اس لیے کہ پاور کا منبع وہ ہے, طاقت کا منبع وہ ہے. طاقت ان کے پاس ہے, وہ ملک چلا رہے ہیں. شہباز شریف نہیں چلا رہا, رانا صاحب کی کوئی سے نہیں ہے اس میں. تو جو چلا رہا ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے, بات تو اسی سے. رانا ثناء اللہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ ایک کرکٹر ہے عمران خان, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قومی لیڈر ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی حقیقت ہے. یہ بہت کچھ اور کہیں گے, یہ بڑے بڑے راگ الاپیں گے اور دیکھتے جائیں, سنتے جائیں. ان کا اپنا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ جیپٹائزڈ ہے, وہ ختم ہو چکا. عمران خان نے ان کا پولیٹیکل فیوچر ختم کر دیا ان پولیٹیکل پارٹیز کا. آج اسٹیبلشمنٹ کا جو سایہ ہے, جو ہاتھ ہے ان کے سر سے اٹھتا ہے, تو یہ کرمبل کر جائیں گے ود ان منٹس, ناٹ ایون آورس. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ 17 سیٹوں کی پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنی بدماشی چھوڑ دے اگر سندھ میں سے, تو وہ 10 سیٹوں کی پارٹی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. یہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل جو گراس روٹ ریالٹی ہے وہ ہے. تو یہ تو جیسے ہمارے جو چھوڑے, جس نے عمران خان کو چھوڑا پی ٹی آئی کو, آج وہ اپنے سیاسی جنازے لے کر ہمارے در کے اوپر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں واپس لے لیجیے. یہ ریالٹی ہے. ابھی کوئی بات نہیں ہوگی. فواد چودھری صاحب, کوئی بات نہیں ہوگی جی. ابھی فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب, کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. پہلے ہماری پرائیورٹی ہے خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے. شیری مزاری, خان صاحب باہر آئیں گے. ملکہ بخاری, میں عرض کر رہا ہوں خان صاحب باہر آئیں گے. یہ فیصلہ ہے, جب خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ یہ فیصلے کریں گے. اس وقت ہماری پرائیورٹی, ہمارا فوکس وہ خان صاحب کی آزادی ہے, ان کو باہر لانے کے اوپر ہے. یہ ڈز ناٹ میٹر. یہ لوگ, آئی کال دیم دا ریٹس ہو جمپ دا شپ, اسی لیے وہ جب نیچے جاتے ہیں پانی میں گرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. تو یہ ان کے سیاسی جنازے لے کے ہم نے کیا کرنا ہے پارٹی میں سیاسی جنازوں کو رکھ کے؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک
نیا کارڈر ایمرج کیا ہے, ویری آئیڈیولوجیکل کمیٹڈ لوگ ہیں, وہ پارٹی کو جنہوں نے بچایا ہے آگے لے کے جا رہے ہیں. کیا وہ قبول کریں گے ان لوگوں کو, بکے ہوئے لوگوں کو؟ خان صاحب باہر آ کر فیصلہ کریں گے کس کو لینا ہے کس کو نہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ان کو 32-33 سال کی جو سزا ہے وہ کاٹنے کے بعد باہر آ کر وہ یہ فیصلہ کریں گے. 33 سال کی سزا تو اس میں ان لوگوں میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ ان کو اندر رکھیں. خان صاحب اگر باہر نکلنا چاہتے تو وہ قید ہونے کے 15 دن کے بعد نکل سکتے تھے, وہ جب چاہیں نکل سکتے ہیں. کیسے؟ یہ تو ڈیسپریٹ, وہ کچھ بھی ہے, سب کچھ ہے, اٹس آن دا پلیٹ فار ہم ٹو ٹیک. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو کٹ اے ڈیل. کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے, وہ ڈیل کرنے تو آج باہر آ سکتے ہیں بھائی. وہ یہ تو فرق ہے نا لیڈر میں اور لیڈروں میں. وہ لیڈر ہے 9 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا, کہتا ہے میں نے نہیں ڈیل کرنی ہے, چلیں 2 مہینے اور لگا لیں, 3 مہینے اور لگا, کب تک رکھیں گے اس شخص کو قید؟ اور اس قید کے دوران بھی وہ ہی از بیکمنگ مور پاورفل. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور پاپولر ہو رہا ہے اور طاقتور ہو رہا ہے. حکومت تو وہ کر رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں, تو ڈمیز ہیں. سو دیٹ مینس کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں جیل میں, اور بشرا بی بی, شی از رائٹ. نہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں, نہ اس کی کمر میں درد ہوئی ہے, نہ کوئی اور کام ہوا ہے, نہ اس نے ڈیل کی ہے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی گفتگو کرتے ہوئے, یہی کہہ سکتا ہوں میں. تو مذاکرات جب آپ کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ نے خود کہا کہ کھڑکی جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے تحریک انصاف نے. کیا ہے, what is the exact stated policy اڈیالہ جیل سے جو آ Let رہی me tell you sir, ہمارا یہ کنسنسس اوپینین ہے پارٹی کے اندر کہ پاکستان میں سیاسی مد و جزر کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. اس لیے کہ یا تو انہیں مارشل لاز لگا کے خود حکومت کرتے رہے ہیں, یا اپنے اسٹوجز اور سائیکوفینس کو انہوں نے مسند اقتدار کے اوپر براجمان کیا ہے, ون آفٹر دی ادر. 2018 میں بھی. They have kicked prime ministers out, they have kicked prime ministers in. This must come to an end, not for the sake of one party or against another party. It must come to an end for the sake of Pakistan. پاکستان کی پالیٹکس, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرانسفر ہونی چاہیے, ان کا رائٹ ہے, بیسڈ آن پیپلز مینڈیٹ. جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتا ہے, زیادہ سیٹیں ملتی ہیں, اس کا حق ہے اور وہ ہونا چاہیے. یہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے بی سی, ایکس وائی زی کی بات نہیں ہے. یہ تمام پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کی بات ہے. سو ہم چاہتے ہیں, اگر ان سے ہم بات کر ڈیل نہیں کر رہے ہیں, ڈیل کی بات نہیں ہے, ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پاکستان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے. اس سے زیادہ اہم کوئی اور فریضہ نہیں ہوتا. لوگ شہادتیں دیتے ہیں, جانیں دیتے ہیں. ادھر رائے یہ ہے کہ آپ کا اتنا پولیٹیکل مسل نہیں ہے, آپ 7% لوگوں کے نمائندے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تو میں ان کو ذرا جمع تفریق جو ہے ارتھمیٹک سکھا دوں گا, تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا. میں نے تو ان کو کہا تھا, اپنے پریسر میں بھی کہا تھا, ہمارے محترم ہیں تو کچھ تھوڑے سی ذرا ان کی جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے, ان کو پتہ چل جائے گا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ 1000 کا ٹولہ اکٹھا کریں, 1000 کا, کسی اپنی جو ٹوڈی پارٹیز ہیں ان میں سے کسی کو کہیں 1000 کرے, میں 1 لاکھ لاتا ہوں. ان کو کہیں 2000 لائیں, میں 2 لاکھ لاتا ہوں. کر لیں, کون پاپولر ہے. تو یہ 7% کا جو ہے نا فراڈ نہیں چلے گا بھائی ہمارے ساتھ. وی آر دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی بائی فار. تو الیکشن کرا کے دیکھ لیں, آنےسٹ الیکشن کرا کے دیکھ لیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. بٹ آئی ایم ایف, سرمایہ کاری, سعودی عرب سے, دوسری جگہوں سے, اس کے راہ میں آپ رکاوٹ ہیں. وہ کیسے؟ حکومت کہتی ہے. میں عطا تارڑ صاحب کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ رفیق تارڑ صاحب کے گرینڈ سن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یس. وہ جو کوئٹہ کی ہائی کورٹ کو خریدنے گئے تھے, بریف کیس لے کے, پیسے لے کے. لینیج تو دیکھ لیں ان کی, جو ان کی بات کرنے سے پہلے, ان کو کوٹ کرنے سے پہلے ان کی لینیج دیکھ لیں کہاں سے آتی ہے. وٹ از دی انفارمیشن منسٹر. اللہ, آپ اچھا یہ ہے انفارمیشن ہیں, آپ اپنی جماعت کے, تو آپ کو مگر یہ ان کی لینیج تو وہی رفیق تارڑ سے ملتی ہے نا. رسپونڈ تو آپ کو کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انتشار جو ہے نا, اس کو مہنگائی میں کمی, ملک کی ترقی اور بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری ہضم نہیں ہوتی. کہاں سے سرمایہ کاری آئی ہے, کہاں ترقی ہوئی ہے؟ ایس آئی ایف سی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پیسے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا لیٹر پڑھیے, انہوں نے کہا ہے
پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ ان کا لیٹر ہے, میرا نہیں ہے. ہمارے جو 2.5 محترم برادر ملک ہیں جن کے اوپر یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ خود وزٹ کے اوپر آئیں گے اور وہ ایکسیکیوٹ ہوں گے, جو پرومسز ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنا وزٹ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا. صحیح. یہ ہم نے کروایا ہے. یہ ملک کے حالات کی وجہ سے جو پراسپیکٹو انویسٹر ہے وہ یہاں نہیں آنا چاہ رہا. یہاں پاکستانی خود انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. پچھلے 6 مہینے میں فائزر نے یہاں سے ریپ اپ کیا ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل نے یہاں سے ریپ اپ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اوبر نے یہاں سے ریپ اپ کیا ہے, مجھے پتہ ہے اور بھی کمپنیز جو ہیں نیشنل آرگنائزیشنز وہ ریپ اپ کر رہی ہیں. یہ پی ٹی آئی کروا رہا ہے. یہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں. جس طریقے سے یہ اقتدار میں آئے ہیں اور جس طریقے سے یہ پاکستان کی انسٹیبلٹی کو فردر پرپیچویٹ کر رہے ہیں, وہ تمام آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہوگا. آئی نو اٹ, بہت مشکل کام ہوگا. آئی ایم ایف اس مرتبہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ایس بی ہوا تھا شارٹ ٹرم بائیلیٹرل ارینجمنٹ, اس کے لیے دیر ہیڈ وہ زمان پارک گئے, خان صاحب سے ملاقات ہوئی, آپ کی پارٹی نے اس کو اوکے کیا. اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ الیکشن ہونے والا ہم نے کہا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن, سبجیکٹ ٹو فری اینڈ فیئر اب الیکشن. خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی وہ بات کریں گے, ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف بات کرے گی, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین, تو آپ اوکے کریں گے آئی ایم ایف کو کہ ٹھیک ہے پاکستان کے مفاد میں پیسے ملنے چاہیے, آپ اوکے کریں گے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی فنڈنگ نہ کرے. جو ہم نے لیٹر لکھا تھا اس میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے اپنے مینڈیٹ میں ہے کہ اگر اس قسم کی انفارمیشن کوئی ملے جو کریڈیبل ہو کہ الیکشن فراڈ ہوا ہے, تو وہ پھر اس کا آڈٹ کروانا ہے, وہ کروائے گی. یہ ان کے اپنے مینڈیٹ میں لکھا ہوا ہے. صحیح. تو ہم نے اس کو انووک کیا تھا, کہا تھا جی کہ آپ کم از کم 30% سیٹس کے اوپر آڈٹ کروائیں. دیٹس آل. ہماری کوشش کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن فراڈ ہے وہ ویکیٹ ہو اور جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ حکومت کرے. دیٹس آل. صحیح. ٹو کنکلوڈ, مجھے لیٹ می آسک اگین, آپ گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے, گریٹ ڈیبیٹ کے لیے, ملکی مسائل کے حل کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ نہیں؟ نہیں, پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں ڈیبیٹ, صرف 3 پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ نہیں جو کہ الیکشن فراڈ کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی. باقی سب کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کروٹیں لے رہا ہے اور اس میں مئی کا مہینہ خاص طور پر لگ یہ رہا ہے کہ اس میں آنے والے دنوں میں مزید بہت بڑے بڑے سرپرائزز سامنے آئیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا فیصل آباد کا جلسہ کوئی بہت بڑی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.